حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد عاد کی قوم، جسے قرآن پاک نے عاد اولا کے نام سے یاد کیا، وادی احقاف میں سکون پذیر ہوئی۔ عاد اصل میں ایک شخص کا نام ہے جو نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل اور ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ پھر اس شخص کی اولاد اور پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہر قسم کی سہولتیں اور آسائشیں دے رکھی تھیں۔ یہ لوگ بڑے قد و قامت کے تھے، فن تعمیر میں ان کا جواب نہ تھا، کھیتی باڑی سے بھی خوب واقف تھے۔ فارغ البالی خوشحالی اور قوت و طاقت کے گھمنڈ نے انہیں اللہ تعالیٰ سے باطل کر دیا اور انہوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ وہ خود ہی بت بناتے اور ان کی پوجا کرتے اور ان سے مرادیں مانگتے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ کہنے لگے کہ یہ سب ان کے بتوں کی مہربانی ہے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو گناہ سب سے زیادہ ناراض کرتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے، وہ شرک ہے۔ شرک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ بتوں وغیرہ کی پوجا شرک کی ایک ایسی قسم ہے جس میں ماضی کی اکثر قومیں مبتلا رہی تھیں اور اس وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا رہا تھا۔ وہ قوم بھی شرک اور تکبر میں اس قدر آگے نکل گئی کہ اس نے اپنے آباء و اجداد کا سنایا ہوا طوفان نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی بھلا دیا۔ وہ یہ بھی بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو کیوں ہلاک کیا تھا۔ جب بھی کوئی قوم شیطان کے جال میں گرفتار ہو کر گمراہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نبی بھیجا تاکہ انہیں سیدھے راستے کی طرف بلائے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے عاد کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور شرک سے روکا۔ بدقسمتی سے آپ کی قوم نے بھی آپ کی بات نہ مانی اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب سرخ آندھی کی شکل میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب کی بار اپنے نیک بندوں کو اس عذاب سے بچا لیا اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھی حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا کے میدان میں آباد ہو گئے۔ شروع میں یہ قوم عاد ثانیہ کہلائی، لیکن بعد میں اپنے کسی بزرگ کے نام پر اس قوم نے اپنا نام سمود اختیار کیا۔ یہ لوگ بہت طاقتور تھے، مضبوط عمارتیں اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ قوم بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر پچھلی قوموں کی طرح بت پرست ہو گئی۔ جب ان کا کفر حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق قوم سمود میں ہی سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کا شرف دے کر ان میں بھیجا تاکہ وہ ان مشرک لوگوں کو پچھلی قوموں کے انجام کی داستانیں سنا کر ان کو بتائیں کہ ان کے خوفناک انجام کو دیکھو اور اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو کر ان قوموں کی طرح دنیا سے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کر کے برے کاموں سے بچنے اور ایک اللہ کی راہ اختیار کرنے کی ہدایت کی۔ آپ نے اپنی قوم کو بار بار کہا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اس نے تمہیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا شکر ادا کرو، اور اگر تم نے اس برے راستے کو نہ چھوڑا اور بت پرستی کے مرض میں ہی مبتلا رہے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ سرکش قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو جواب دیا، اے صالح، تم پر جادو ہو گیا ہے جو تم اس طرح کی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ تمہارا ذہنی توازن درست نہیں ہے، اس وجہ سے تم عجیب و غریب باتیں کر رہے ہو۔ قوم کے اکثر افراد تو یہاں تک کہتے کہ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح زندگی کے اور کام بھی کرتا ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ انہیں سب سے بڑا تعجب یہ تھا کہ ہم میں سے ہی ایک شخص کیسے نبی بن گیا اور اس پر اللہ کا پیغام نازل ہونے لگا۔ اگر ایسا ہی ہونا تھا تو کیا ہم اس کے اہل نہ تھے؟ ہم جیسے دولت مندوں اور طاقتوروں کو چھوڑ کر اللہ نے ایک غریب اور کمزور انسان کو اپنے پیغام کے لیے کیوں منتخب کیا؟ ایک دن قوم کے رئیسوں نے کفر کا اعلان کرتے ہوئے آپ سے کہا، اے صالح، ہماری قوت، شوکت، دولت کی فراوانی، کھیتوں کی سرسبزی، عالیشان مکانات، غرض یہ کہ دنیا جہان کے عیش و آرام جو ہمیں حاصل ہیں تیرے ہی اللہ کی طرف سے تو ہیں، پھر وہ لوگ کیوں غریب اور نادار ہیں جو تیرے اللہ کو ایک مانتے ہیں؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک راستے پر نہیں، اور یہ ہمارے ہی خداؤں کی تو کرم فرمائیاں ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اس عقل و دولت اور شان و شوکت پر ہرگز غرور نہ کرو، ایسی چیزیں پل بھر میں فنا ہو جایا کرتی ہیں۔
ان سب کی مخالفت اور تکالیف کے باوجود حضرت صالح علیہ السلام تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے اور کافی عرصے کی جد و جہد کے بعد کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے، لیکن قوم سمود کی اکثریت اب بھی آپ کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ آخر قوم کے لوگوں نے ایک فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی آزمائش کی جانی چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا پھر ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ شیطان تھا جس نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی تھی، ورنہ اللہ کے نبی کے بارے میں ایسا سوچنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آخر ایک دن سب لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے، ہم تو تمہیں اپنی ہی طرح کا آدمی سمجھتے ہیں، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاؤ گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی قوم معجزہ دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ قوم کے سردار کہنے لگے، اے صالح تم معجزہ تو دکھاؤ، ہم تم پر ضرور ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم کس قسم کی نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ قوم کے سرداروں نے کچھ دیر سوچا، آپس میں مشورہ کیا اور طے کیا کہ ایسا سخت مطالبہ کیا جائے جسے صالح علیہ السلام پورا نہ کر سکیں۔ وہ سب آپس میں مشورے کے بعد بولے، اے صالح، کیا آپ کا رب ہر شے پر قادر ہے؟ سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بے شک۔ ان میں سے ایک سردار نے کہا، اچھا تو پھر اے صالح، تم ہمیں اس سامنے والے پہاڑ سے ایک ایسی اونٹنی نکال کر دکھاؤ جو عام اونٹنیوں جیسی نہ ہو بلکہ اتنی موٹی اور اتنی بڑی ہو۔ اس پہاڑ سے نکلنے کے بعد اس اونٹنی کے بچہ بھی پیدا ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور فوراً ہی پہاڑ سے ایک اونٹنی آہستہ آہستہ باہر نکل آئی۔ سب لوگ حیران ہو کر اس اونٹنی کو دیکھ رہے تھے۔ قوم سمود نے جس طرح کی اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا، اونٹنی بالکل ان کے معیار کے مطابق تھی۔ اس معجزے کو دیکھ کر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، مگر قوم کی اکثریت نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ اونٹنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرنا۔ اگر تم اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تو پھر تم پر دردناک عذاب آئے گا۔ اور ہاں، اب ایک بات کان کھول کر سن لو، ایک دن چشمے کا پانی تمہارے جانور اور تم لوگ پیا کرو گے، جبکہ ایک دن یہ اونٹنی پیا کرے گی۔ اب یہ عام اونٹنی تو تھی نہیں، لمبی چوڑی جسامت تھی۔ اس اونٹنی کا بچہ بھی ایسا ہی تھا۔ جب یہ اونٹنی جنگل میں چرنے کے لیے جاتی تو تمام جانور اس سے ڈر کر بھاگ جاتے۔ یہ اونٹنی دودھ بھی اتنا دیتی کہ ساری بستی والوں کے لیے کافی ہوتا تھا اور ان کے گھروں کے سارے برتن اس سے بھر جاتے۔ آخر کار اس طرح کافی وقت گزر گیا۔ ایک دن تمام کافر سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے، اس طرح معاملہ کب تک چلتا رہے گا؟ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن ہم سب لوگ، آخر کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا صرف یہی ایک حل ہے کہ اونٹنی کو راستے سے ہٹا دیا جائے، یعنی اس کو ختم کر دیا جائے۔ اب وہ اونٹنی کو مارنے کی سازش کرنے لگے۔ جب سیدنا صالح علیہ السلام کو قوم کے اس ارادے کی خبر ملی تو آپ نے قوم کو سمجھایا کہ اگر تم نے اس اونٹنی کو ہلاک کیا تو ٹھیک تیسرے دن تمہارے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ مگر ان میں سے ایک سردار اپنے ساتھیوں کو تسلی دیتے ہوئے بولا کہ اگر عذاب آیا تو ہمارے ساتھ صالح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں پر بھی تو عذاب آئے گا۔ آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا مضبوط ارادہ کر لیا۔ اونٹنی کے قتل کا کام قدار بن سالف کے ٹولے کو دیا گیا۔ قوم سمود میں 9 افراد ایسے تھے جو بہت زیادہ شیطانیاں کیا کرتے تھے۔ اس بدماش ٹولے کے سرغنہ کا نام قدار بن سالف تھا۔ وہ بے حد ظالم انسان تھا۔ غرض یہ کہ اونٹنی کو قتل کرنے کا کام قدار بن سالف کے سپرد کر دیا گیا اور اسے مال و دولت کا لالچ بھی دیا۔ ایک دن بدماشوں کا یہ ٹولہ اونٹنی کے راستے میں گھات لگا کر بیٹھ گیا کہ جیسے ہی اونٹنی پانی پی کر پلٹے گی تو ہم اس کو وہیں چراگاہ میں مار ڈالیں گے۔ جیسے ہی اونٹنی پانی پی کر واپس پلٹی تو ان میں سے ایک نے اس کی پنڈلی کا نشانہ لے کر اس پر تیر مارا۔ تیر اس کی پنڈلی سے آر پار ہو گیا۔ اونٹنی نیچے گر کر تڑپنے لگی۔ اب قدار بن سالف نے تلوار سے اس کے اگلے دونوں پاؤں کاٹ ڈالے۔ اس کے بعد ان تمام بدماشوں نے اس اونٹنی پر حملہ کر دیا اور اس اونٹنی کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ وہ فوراً ہی پہاڑ پر چڑھا اور دردناک انداز میں 3 بار چیخا اور اس کے بعد پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر ملی تو آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا
کہ تم 3 دن اپنے گھروں میں اور گزار لو، پھر تم اللہ کا عذاب نازل ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ بجائے اس کے کہ اس کام پر قوم کے لوگ شرمندہ ہوتے، کہنے لگے اے صالح لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو اب بھی نعوذ باللہ جھوٹا نبی سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ بنا ڈالا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جس دن قوم سمود کے بدماش ٹولے نے اونٹنی کو قتل کیا تھا وہ بدھ کا دن تھا۔ پھر اگلا دن جمعرات کا آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ جب جمعے کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ تیسرے دن ان سب کافروں کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب اتوار کی صبح ہوئی تو انہوں نے خوشبو لگائی اور تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کس طرح کا عذاب آتا ہے۔ اب یہ اسی انتظار میں تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب نے انہیں آ لیا۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا ایک دم ہی زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک چنگھاڑ سنائی دی اور ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ہیبت سے دل و جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت صالح علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والی جماعت کو بچا لیا اور تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ جب قوم سمود پر عذاب نازل ہو رہا تھا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان الفاظ میں اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا اے قوم، بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچا دیا اور تم کو نصیحت کی، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہ رکھتے تھے۔ قوم سمود کی تباہی کے بعد جو لوگ بچ گئے وہ فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے۔